السلام علیکم۔ قانون مفید اعضاء چینل کے ساتھ میں ہوں حکیم جاوید اقبال۔ ناظرین، آج ہم بلغم کو تحلیل کرنے والی اور بلغم کو جسم سے خارج کرنے والی محرکات کے بارے میں جانیں گے۔ قانون مفید اعضاء کے مطابق اعصابی تحریک میں جسم میں سردی تری کا اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں بلغم کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کو خشک کرنے کے لیے یا تحلیل کرنے کے لیے عضلاتی اعصابی محرکات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں آملہ، کرنجوا، پھٹکری بریاں، حلیلہ سیاہ اس پر مشتمل ادویات استعمال کی جاتی ہیں، اور در حقیقت ترش اشیاء کا استعمال بلغم کو تحلیل کرتا ہے، یعنی بلغم کو بتدریج جسم میں خشک کرتا ہے جبکہ خارج نہیں کرتا۔ تو اس مقصد کے لیے عضلات کی دوسری تحریک، عضلاتی غدی تحریک، اس کے معائنات استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں دار چینی، لونگ، جاوتری، مسبی رومی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان پر مشتمل فارماکوپیا میں نسخہ جات ہیں۔ یہ عضلات کی دوسری تحریک یعنی عضلاتی غدی تحریک ہے۔ اس میں بھی جسم میں بلغم تقریباً مکمل طور پر خشک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی جسم سے اخراج پانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی تحریک غدد کی تحریک ہے، جسے ہم غدی تحریک کہتے ہیں۔ اس کی دو چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جگر یعنی غدد کی تحریک میں بلغم جسم سے خارج ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو عضلاتی تحریک کی دو چھوٹی سب تحریکیں تھیں، ان میں بلغم جسم سے خارج نہیں ہوتا بلکہ تحلیل ہوتا ہے، بتدریج جسم میں جم جاتا ہے۔ جبکہ گرم اشیاء یعنی غدی تحریک میں، غدد کی تحریک میں، جگر کی تحریک میں گرم اشیاء جو جگر کو گرم کرتی ہیں اور جگر کی تحریک کا باعث بنتی ہیں، ایسی اشیاء مخرج بلغم ہیں۔ یعنی ایسی اشیاء مثلاً ملٹھی، ہلدی، ادرک، اجوائن دیسی، گندھک اور اس قسم کی دیگر گرم محرکات کا استعمال کرنا جسم سے بلغم کے اخراج کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اعصابی تحریک میں جسم میں بلغم بنتا ہے، عضلاتی تحریک میں خشک ہوتا ہے جبکہ جسم سے خارج نہیں ہوتا، اور پھر اس سے اگلی تحریک غدی تحریک یعنی جگر کی تحریک میں بلغم جسم سے خارج ہوتا ہے۔ یہ قانون مفید اعضاء کے تحت ایک مثال تھی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔